السلام علیکم۔ مستند مفتیان کرام سے دینی مسائل کا حل جاننے کے لیے ان کے پورا اثر بیانات سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے MTM حمزہ آفیشیل چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ دین کا پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رہن سہن کے آداب میں ایک بہت اہم ادب یہ بھی ہے جس کا ہمیں قرآن مجید نے خصوصیت کے ساتھ حکم دیا، وہ یہ کہ ہم ایسی چیز میں نہ پڑیں جس کی ہمیں پوری طور پر تحقیق نہیں ہے، اور جو لوگ بھی کسی کام کے اہل ہیں تو انہی کو وہ کام کرنے دیا جائے، ان کے کاموں میں دخل اندازی نہ کی جائے، ان کے کاموں میں ٹانگ نہ اڑائی جائے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک کلچر بن چکا ہے کہ ہر آدمی ہر شعبے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے اس کو اس شعبے سے متعلق معلومات ہوں یا نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ فرمایا ایسی چیز کے پیچھے مت چلا کرو، ایسی چیز کے درپے مت ہوا کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، پوری تحقیق نہیں ہے، اس لیے کہ کان سے، دل سے، اور ان السمع والبصر والفؤاد، تمہاری آنکھوں سے، کان سے، آنکھوں سے اور دل سے سوال کیا جائے گا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کسی محفل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ اس کسی خاص شعبے کا ماہر ہوتا ہے، وہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کی بات کاٹ دیتے ہیں اور اپنا تبصرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر اگر کسی محفل میں بیٹھا ہے تو اب ایک عامی آدمی میڈیکل سائنس میں جس کو مہارت نہیں ہے وہ اس ڈاکٹر کے سامنے اپنی تحقیق پیش کر رہا ہوگا۔ کوئی عالم دین اگر کسی محفل میں بیٹھے ہیں جو دینی مسائل کو اچھی طرح جانتے ہیں تو اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس عالم کی موجودگی میں اپنی تحقیقات پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو بے ادبی کی بات بھی ہے کہ جب ایک فیلڈ میں کوئی شخص ماہر ہے تو بھائی اسی کو بولنے دیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی عہدہ دیا ہے تو جو اس عہدے کا اہل تھا آپ نے ہمیشہ وہ عہدہ ان کے حوالے کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو جنگ کا کمانڈر بنایا، حالانکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلمانوں کو غزوہ احد میں بے پناہ نقصان پہنچا تھا، لیکن جیسے ہی خالد بن ولید مسلمان ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنگ کا کمانڈر بنا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کمانڈر بننے کے اہل تھے۔ دوسرے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف نہیں کیا کہ ہمیں کیوں نہیں بنایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو پہلے ایمان لا چکے تھے، ان کا مقام اور مرتبہ زیادہ تھا، انہوں نے اسلام میں زیادہ سختیاں برداشت کی ہیں۔ انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ میں تو پرانا ہوں اور میں تو پہلے اسلام لایا ہوں، میرے تو سینے پہ گرم ریت پہ لٹا کے میرے سینے پہ پتھر رکھے گئے ہیں تو مجھے کیوں کمانڈر نہیں بنایا جا رہا؟ خالد بن ولید آج اسلام قبول کرتے ہیں اور آج ان کو عہدہ دیا جاتا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے یہ اس لیے نہیں کیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید سے جو کام لینا چاہتے ہیں اس کام کے اہل خالد بن ولید ہی ہیں، میں اس کام کا اس طرح سے اہل نہیں ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کا کام لیا گیا ہے، اور وجہ اس کی کیا تھی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ بہت زیادہ تھا، آپ کو جنگوں میں کمانڈر نہیں بنایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخصوص قسم کے لوگوں کو مخصوص قسم کی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، ان کی صلاحیتوں کا ہمیں اعتراف بھی کرنا چاہیے، اور پھر وہ شعبہ یا وہ شعبہ جس میں ان کو مہارت ہو تو وہ انہی کے حوالے کرنا چاہیے۔ یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اس میں ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ جو جس بات کا اہل ہے نا اس کو وہ شعبہ اسی کے حوالے کیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھی صحابہ کو سفیر بنایا ہے، دوسرے ملکوں میں بھیجا ہے سفارت کے کام کے لیے، ان تمام صحابہ میں قدر مشترک جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ وہ سب بڑے بڑے اچھے قد کے مالک تھے اور بہت خوبصورت تھے۔ وجہ کیا ہے؟ اچھا وہ بہت بہترین اسپیکر بھی تھے، بہت اچھی طرح سے بات کرنا جانتے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جب نبی کے نمائندے بن کے وہ جائیں گے کسی ملک کے بادشاہ سے بات کریں گے تو اس میں انسان کی جو ذاتی شخصیت ہے، ذاتی وجاہت ہے، قد کاٹ، اس کی خوبصورتی، اس کے بولنے کا انداز، اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو منتخب کرتے تھے جن میں اسپیکنگ پاور بہت اچھی ہو، فصاحت و بلاغت ہو اور خوبصورت ہوں۔ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہرقل کے پاس بھیجا ہے، روم کے بادشاہ کے پاس۔ اتنے خوبصورت تھے، کہا جاتا ہے کہ ان کے خوبصورت بال تھے، اونچا قد تھا اور سرخ سفید ان کا رنگ تھا، آواز بڑی جاندار تھی اور بہت بولنے کی اللہ نے صلاحیت دی تھی۔ اتنے خوبصورت تھے کہ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مدینے میں داخلے پر پابندی لگا دی تھی اور حکم دیا تھا کہ اگر یہ مدینہ آئیں تو نقاب اوڑھ کے آئیں، کیونکہ عورتیں فتنے میں پڑ جاتی تھیں ان کو دیکھ کر، اتنے خوبصورت تھے، اتنے اٹریکٹیو تھے۔ تو ایسے اٹریکٹیو شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسے اٹریکٹیو صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کے ملکوں میں بھیجا تاکہ ان کی شخصیت کا سامنے والے پر اثر پڑے۔ تو دوسرے صحابہ نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ ان کو کیوں بھیج رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں بھیج رہے، ہمارا مرتبہ زیادہ ہے، ہم پہلے اسلام لائے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام جس کا تھا اسی کے حوالے کیا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے، دو کام کرنے چاہیے۔ نمبر ایک، جو جس کا کام ہے اسی کے حوالے کیا جائے، اور دوسرا اس کے کام میں ٹانگ نہ اڑائے۔ ڈاکٹروں کی فیلڈ میں جو ہے نا دین کا علم رکھنے والے لوگ دخل اندازی نہ کریں، اور دین کا علم رکھنے والے لوگوں کی فیلڈ میں ڈاکٹر اور پروفیسر حضرات دخل اندازی نہ کریں۔ اور میڈیا ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک کے کام میں دخل اندازی کر رہا ہے آج۔ تو میڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ ذرا ایک اپنی لمٹ متعین کرے، اپنی حدود متعین کرے۔ تو خلاصہ یہ نکلا میری بات کا کہ گھروں میں یا معاشرے میں یا ملکوں میں یا آپس میں کہیں بھی اجتماعی سطح پہ ہم رہتے ہیں تو اس میں آپس میں محبت سے رہیں اور کوئی اختلاف نہ ہو، انتشار نہ ہو اور معاشرے میں فساد نہ ہو۔ اس میں ہمیں اس اصول کا پابند رہنا پڑے گا کہ جو جس کی فیلڈ ہے وہ کام اسی کو کرنے دیا جائے اور کوئی دوسرا اس کے کام میں دخل اندازی کی کوشش نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔